वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और प्रोग्राम में बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की। वो पुलिस है जिसने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी और मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना दहशत गर्दों से जंग लड़ी। सूबे में अमन अमान की फजा को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में PTI की साबिक हुकूमत और मौजूदा हुकूमत ने गरा कदर इस्लाहात मुतारिफ करवाई हैं। पुलिस सिस्टम को डिजिटलाइज किया है। कबायली इजलाह के हवाले से अगर बात की जाए तो 30,000 के करीब खासादार और लीवीज एहलकारों को पुलिस में जब्त किया गया है। बिल्कुल, और दावा यह भी है कि सियासी असर और रसूख खत्म कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फराइज के दौरान शहीद होने वाले अफसरान के वरसा के लिए, जो मुझे जाती तौर पर बड़ा ही अच्छा इकदाम लगा, 200 नई पोस्टों का भी ऐलान किया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान भी हमेशा खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की एग्जाम्पल्स देते हैं और ये कहते नजर आते हैं कि पंजाब पुलिस को भी हमने KPK पुलिस की तर्ज पे बनाना है, जिसमें कोई सियासी असर और रसूख नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अरबला मुतज़ाद खबरें आती रही हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के हवाले से, तब्दीलियों के हवाले से, और यही सबसे बड़ा मसला रहता है पुलिस जैसे सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर। इस वक्त हमने इस हवाले से द मोस्ट पर्टिनेंट पर्सनैलिटी, जो कि सबसे अहम ओहदे पे और सबसे बड़े ओहदे पे KPK पुलिस के अंदर फाइज हैं, उन्हीं से हमने इस मामले पे बात करने का फैसला किया। हमें इस वक्त इंस्पेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। ही इज लाइव विद अस। उनसे जरा इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं कि वो इन बातों से किस हद तक मुत्तफिक हैं जो की जा रही हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। IG साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस अहम मौजू पे ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है आपको इस अहम ओहदे के ऊपर, और इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 3-4 साल हम अगर देखें तो KPK पुलिस की तारीफें होती रही हैं, खासतौर पर तहरीक इंसाफ के पहले टेन्योर के बाद कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हमने देखी हैं। इस 1 साल के अंदर आपने कौन सी ऐसी तब्दीलियां की हैं या इंप्रूवमेंट्स की हैं जिनको आप बता सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले से? बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। एक तो मैं इस साल को इस लिहाज से चैलेंजिंग समझता हूँ पूरे पाकिस्तान की पुलिस के लिए, इंक्लूडिंग KP पुलिस, कि ये पूरा साल कोरोना एपिडेमिक की वजह से, पेंडेमिक की वजह से बहुत चैलेंजिंग रहा और पुलिस एक तब्दीली पुलिसिंग में हुई। तो हमने जो यहाँ पे इक़दामात किए हैं, इनिशिएटिव लिए हैं, वो सबसे पहला हमने यहाँ पे इनिशिएटिव ये लिया कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की। गवर्नमेंट ने हमें अख्तियार दिया हुआ था IG को ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स का, वो हमने एक कमेटी बना के यहाँ पे CPO में वो ट्रांसफर एंड पोस्टिंग करती थी। नंबर 2, जितने भी फाइनेंशियल पावर्स थे पहले थानों पर नहीं होते थे, बजट थानों की मंजूर नहीं होती थी, वो DPO और ऊपर को बजट मिलती थी। तो हमने यही इनिशिएटिव लिया कि थानों पर बजट जाए और SHO DDO मुकर्रर हो। गवर्नमेंट की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हमारी अप्रूवल दी इसकी, और अभी जितनी भी बजट इस्तेमाल हो रही है वो थानों पर इस्तेमाल हो रही है। ये सबसे बड़ी चैलेंज ये थी। कोई बंदा अभी ये नहीं कह सकता कि थानों को पैसे नहीं मिल रहे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुई। उसके बाद जो सबसे बड़ी और हमने चेंज देखी यहाँ पे या की, वो थी पुलिसिंग के हवाले से। पेंडेमिक की वजह से भी एक फायदा हुआ कि जितनी भी पुलिस थी वो डिजिटलाइज्ड हो गई, ह्यूमन रिसोर्स डिजिटलाइज हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस का कंसेप्ट आया और मोबाइल में वीडियोस लगी, ड्रोन्स कैमरास के कंसेप्ट हुए, ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। तो जितनी भी पुलिस फोर्स थी अप्रॉक्सीमेटली वो डिजिटलाइज हो गई। तो ये बहुत बड़ी एक चेंज थी पुलिस के कंसेप्ट में। तीसरा, इन्वेस्टिगेशन में बड़ी तब्दीली लाए, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स फॉरेंसिक एविडेंस। और जितने भी मेरे ख्याल में हमारे जो पास जो फिगर्स थी वो अभी 1% इंक्रीज हुई है पिछले साल में इन्वेस्टिगेशन और कन्विक्शन रेट में। तो ये बड़ी एक तब्दीली थी। ठीक है, अच्छा आई साहब, इसके साथ साथ हमने एक आपके जी बिल्कुल बोलिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। अकाउंटेबिलिटी के कंसेप्ट में हमारे पास 2 कंसेप्ट हैं, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, दूसरी एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। तो एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी जो पब्लिक सेफ्टी कमीशंस थी और पब्लिक कंप्लेंट अथॉरिटी, इट इज अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ द पुलिस रिफॉर्म्स, अभी तक नहीं बनी है। हमने गवर्नमेंट को लिखकर भेजा है कि वो बनाए जल्दी से, अभी वो कर भी रहे हैं। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी में हमने पिछले साल
تقریباً 10,000 پولیس افسروں کو سزائیں دی، جس میں 854 افراد کو ڈسمس کیا گیا پولیس سروس سے ڈفرنٹ چارجز. لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف سزائیں دی گئی، ان کو بہت سے انعامات بھی دیے گئے. انعامات اس سلسلے میں دیے گئے کہ کے پی پولیس نے پچھلے جو سال گزرائے، ایون ماضی میں بھی دہشت گردی کو تقریباً ختم کر دیا. یہاں پہ دوسرا چیلنج تھا نارکو ٹیسٹ کا. نارکو ٹیسٹ میں بڑی کامیابی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا عاجز صاحب، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ہم نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ جو انیشیٹو لیا گیا ہے صوبائی حکومت کی جانب سے شہید پولیس افسران کے ورثہ کے لیے 200 پوسٹوں کا جو اعلان کیا تھا، ان کی بھرتیوں کے حوالے سے ان کے میکینزم، یہ کیا یہ طریقہ کار ہوگا جس کے تحت یہ بھرتیاں کی جائیں گی، یہ بھی بتائیے گا. ہاں صحیح بات کی. یہ پولیس ایکٹ میں پہلے یہ نہیں تھا کہ پولیس شہداء کی کوئی کوٹا مقرر کی جائے. ہم نے پولیس شہداء کی کوٹا مقرر کروائی ہے 5% پولیس ایکٹ میں ترمیم کروا کے. تو 250 جتنے ہوئے ہیں وہ ابھی تقریباً اس کا پروسیس چل رہا ہے. 150 بندوں کو نوکری مل گئی ہے. دوسرا ایک اور کنسیپٹ تھا جو دوسروں میں بھی تھا، اور یہ حق کا ہے کہ کوئی بھی پولیس افسر ڈیورنگ سروس میں ڈیتھ ہو جاتی ہے کہ اس کے بیٹے یا بیٹی کو نوکری مل جاتی ہے اکارڈنگ ٹو کوالیفیکیشن اینڈ اویلیبلٹی آف ویکنسی. تو ڈیزیز کوٹا کہتے ہیں. تو اس میں ہم نے تقریباً 500 آدمیوں کو، پولیس افسروں کے بچوں کو نوکری دی ہے. تو یہ دو بڑے کنسیپٹس تھے جو اچھا اقدام ہے. ابھی بس اچھا عاجز صاحب، کیونکہ جس طرح کے واقعات کچھ پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، میرا بڑا پرائم کنسرن ہے جو میں آپ کے سامنے، اوبیسلی آپ سب سے بڑے عہدے پہ ہیں کے پی کے پولیس کے حوالے سے ہم رکھیں. ہماری پولیس کی جو اپروچ ہے سر، وہ ری ایکٹیو اپروچ ہے، پرو ایکٹیو اپروچ نہیں ہے. جرم ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی عمل سلو رہتا ہے، جس میں آپ نے کہا کہ ہم نے سگنیفیکنٹ امپروومنٹ کی ہے، لیکن پرو ایکٹیو اپروچ نہیں ہے. میں اسپیشلی آپ کو ریفر کروں گا ریپ کیسز کے حوالے سے اور بچیوں کے ریپ کیسز کے حوالے سے، کہ واقعات ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم مجرموں کو پکڑنے لگتے ہیں، اس سے پہلے انیشیٹو کچھ نہیں لیتے، اقدامات نہیں کرتے. آپ اس حوالے سے کچھ فوکس کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا سسٹم بنے کہ یہ واقعات ہوں ہی نہ، پہلے ہی لوگ ڈریں اور باخبر رہیں؟ آپ نے بات صحیح فرمائی. جتنے بھی یہاں پہ بچوں کے کیسز ہوئے ہیں، تقریباً پشاور میں ہوئے، معاشرے میں ہوئے، 4 میں ہوئے، یہ بلائنڈ کیسز تھے. بلائنڈ، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا. سارے کیسز ڈیٹیکٹ ہو گئے سوائے ایک کیس کے. پولیس نے بڑی محنت کی. لیکن آپ نے یہ جو آپ نے بات فرمائی وہ بہت امپارٹنٹ ہے کہ یہ تو ساری ری ایکشنری پولیس ہے اور ہمیں پریوینٹ کرنا چاہیے. تو ہم ابھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پیڈو فائلز کی، جتنے بھی یہ بچوں پر مظالم کرتے ہیں، ان کا ڈیٹا بیس قائم کیا جائے کہ پہلے سے پتہ ہو کہ یہ لوگ جیل میں ہیں. ان کا ڈیٹا بیس ہونا چاہیے. ابھی وہ ڈیٹا بیس ہم کلیکٹ کر رہے ہیں یہاں پہ، اور اس کے مطابق یہ چلا جائے گا. دوسرا کمیونٹی پولیسنگ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ بھی ضرور ہو، ان کو ایجوکیٹ بھی کیا جائے اور ان سے پوچھا بھی جائے، وہ انفارم بھی کریں کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کی یہ ٹینڈنسی ہے پیڈو فائلنگ کی. تو ہم اس لحاظ سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کرائم جو ہے وہ بہت ہی کم ہو یا نہ ہونے کے برابر ہو. تو یہ ڈیٹا بیس ہم ابھی ڈیولپ کر رہے ہیں کہ پیڈو فائلز کا ڈیٹا بیس ہو، جو ابھی نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا ہے، آپ نے ڈیجیٹلائزیشن کی چونکہ بات کی، اور چونکہ ماڈرن جو پولیسنگ ہے دنیا بھر کے اندر، اس میں ہیومن ریسورس پہ ڈیپینڈنس کم ہو رہی ہے جی صاحب. زیادہ جو ڈیپینڈنس ہے وہ ٹیکنالوجی کے اوپر ہے، چاہے وہ سی سی ٹی وی کیمرہ سرویلنس ہے یا دیگر جو آئی ٹی انسٹرومنٹس ہیں، ان کے اوپر زیادہ دنیا فوکس کر رہی ہے. پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ابھی بھی ناکا سسٹم ہے، اسی طریقے سے پولیس چیک کرتی ہے. تھانوں کے اندر کہ ہم نے کچھ کمپیوٹرائزیشن کی ہے معاملات کے اندر. تو اس پہ کوئی کے پی کے پولیس کا ایک کوئی فوکس ہے کہ ہم ایک ایگزامپل بن جائیں ایز کے پی کے پولیس کے، باقی ملک بھی اس کو فالو کر لے، ٹیکنالوجی کے اوپر ڈیپینڈ زیادہ کریں ہم؟ ابھی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ساری پولیس تقریباً ٹیکنالوجی پر شفٹ ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے. اس میں ہم نے ابھی یہ جو سیف سٹی کا پروجیکٹ تھا نا، وہ بہت سے سالوں سے پینڈنگ تھا. ابھی ہم نے سیکورٹی اپریٹس اناکی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے اور انشاءاللہ وہ 2 سال میں وہ کمپلیٹ ہمیں کر کے دیں گے. جتنی کیمرہ شہر میں لگتی ہے نا، آپ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی سے پریونشن بھی ہوتی ہے، ڈیٹیکشن بھی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ جو پروجیکٹ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، ابھی تو مینول ہم کام کر رہے ہیں تقریباً فارنسک میں. ایون فارنسک یہاں پہ لیب نہیں ہے، اس کا وہ بنوا رہے ہیں لیب بھی، فارنسک لیب بھی. وہ بڑی اسٹیٹ آف آرٹ بن رہی ہے فارنسک لیب. لیکن یہ جو وہ سیف سٹی سے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. پشاور شہر میں بھی سیف سٹی بن رہا ہے
مردان ڈویژن میں بھی بن رہا ہے, دوسری جگہوں پہ بھی سیف سٹی پروجیکٹس بن رہے ہیں. ہم نے اس کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوا ہے NRTC کے ساتھ, جس نے کراچی میں کیا ہے ابھی کانٹریکٹ. تو انشاءاللہ یہ بھی یہ سارے جتنے بھی پولیس کے ریفارمس ہیں نا, دے آر انکریمنٹل, دے آر کنٹینیوس پروسیس. آپ دیکھیں کہ میرے اپنے حساب سے آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ ماضی کے مقابلے میں we live in the age of competitiveness and competitiveness نا, تو ماضی کے مقابلے میں بہت حالات ٹھیک ہیں, بہت ماضی میں ٹیررزم ہوا, ٹھیک ہے سر, نو ڈاؤٹ اس پر جو کہہ لیں آپ کو ایوارڈ بھی ملا ہے KP گورنمنٹ کو اس حوالے سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بالکل اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ہمارے پلیٹ فارم سے, آپ چونکہ آپ پولیس آفیسر ہیں, آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کچھ چیلنجز بھی ہوتے ہیں, آپ ہیڈ کریں پولیس KP پولیس کو, تو ان چیلنجز کے حوالے سے پبلک کو, عام پبلک کو کوئی میسج آپ دینا چاہیں, کیونکہ جو بھی چیلنجز پولیس کو فیس کرنا پڑتے ہیں لوگوں میں ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں, دیگر بھی مسائل ہے, کیا ایک میسج دیں گے ایکسپریسو کے پلیٹ فارم سے؟ میں قوم کا, یہ جو لوگ ہیں سٹیزن آف پاکستان, ان کا بہت شکر گزار ہوں. میں آپ کو بتاؤں, ماضی کو اگر دیکھیں گے نا آپ, ماضی کے مقابلے میں پولیس کے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں, مسائل سن بھی رہے ہیں, مسائل کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے. یہ جو بھی پروگرام ہو رہا ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے. تو سب سے بڑی تو میں ان کا شکر گزار ہوں, ایک نمبر 1. نمبر 2, دوسرا پولیس سے اور کوآپریٹ کر رہے ہیں, لیکن اور کوآپریٹ کریں. تیسری بات کہ کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے یوز آف سوشل میڈیا, دس از ویری پازیٹیو, کبھی کبھی بہت اچھا ہے, اٹس ویری گڈ, اس کے بڑے ایک اچھی ریزلٹس بھی آ رہے ہیں. لیکن کبھی کبھی نیگیٹو, وی لیو ان ایج آف پوسٹ ٹرتھ ایرا, جس میں ایموشنس آر مور امپورٹنٹ دین دا فیکٹس. تو اس لیے اس کو اچھے نمونے سے دیکھنے کے بعد ہی کریں. اس کو میں ایگزامپل بتاؤں کہ اچھے کاموں کی بھی بڑی کوریج ہوتی ہے, لیکن ایک جنرلی کبھی کبھی جھوٹ بھی اتنا چلتا ہے کہ لوگ مطلب سوشل میڈیا کی لوگ بلیو بھی کرتے تھے. تو لوگوں کو سچ اور یہ جو چیزیں ہیں نا, ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد ہی بلیو کرنا چاہیے, کیونکہ سوشل میڈیا جو پازیٹیو ویری ٹھیک ہے. عزیز صاحب, ایک تو ہم آپ کا شکریہ اس لیے بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ ایکسپریسو کا حصہ بنے, دوسرا یہ کہ اتنے اہم عہدے پہ رہتے ہوئے سم ٹائم اٹس ریئلی ویری ہارڈ ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ سرٹن تھنگز, اور اوبیسلی پریشر کے معاملات بھی ہوتے ہیں سرکاری عہدوں پہ رہتے ہوئے. لیکن بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور کچھ معاملات پہ اپنے پلانز ہمیں بتائے. اس کے ساتھ ہم یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ ود دا ٹائم عوام کا بھی بہتر ہو, پولیس کا بیہیویئر بھی بہتر ہو, اور انہوں نے جیسا کہ کہا کہ اس پہ کام کیا گیا ہے, اس پہ ریزلٹ سامنے آئیں گے. ونس اگین تھینکنگ ٹو دی انسپیکٹر جنرل خیبر پختونخوا پولیس ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی صاحب. ایک چیز, جو بھی اعلیٰ ترین عہدے کے اوپر فائز شخصیات ہیں, اگر حکومت ان کو ان کا جو وقت ہے وہ پورا کرنے دے تو وہ بہتر سرو کر سکتے ہیں. ہمیشہ سے کم از کم ان کو ٹینیور اتنا دیا جائے. یہ جو اختلافات کی خبریں آتی ہیں یہ تنگ کرتی ہیں آفیسرز کو, اور پھر ان کی پرفارمنس متاثر ہوتی ہے. یہ ایک بات بہت ضروری ہے, اس پہ کنسیڈر کرنا. بریک لینی ہے ہم نے, بالکل بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس.